کن اوقات میں نماز نہیں ہوتی وہ بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ سمجھ جائیں نوافل کب کب ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ بھی ایک ہوگا کہ میں بتا دوں نوافل کو اور آپ کہیں کہ بھائی کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی. تو یاد رکھ لیجئے نفل نماز کے تعلق سے جن کا وقت رسول اللہ نے طے کیا، جن کی تعداد طے کی، تو وہ تو ویسے ہی کرنا ہے اور جتنی تعداد اتنی ہی کرنا ہے. لیکن جن پہ اختیار دے دیا وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان نوافل کے تعلق سے بات بیان کر رہا ہوں کہ 3 اوقات ایسے جب آپ نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے، بلکہ فرض بھی نہیں ہوں گے ان اوقات کے اندر، لیکن 3 اوقات میں بالخصوص نوافل کا آپ اہتمام نہیں کریں گے. وہ کون کون سے اوقات؟ جب سورج نکلنا شروع ہو جائے جب تک کہ پورا نہ نکل جائے، یہ ٹائم میں نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر آج کا وقت ہے کہ فجر ختم ہوتی ہے 6 بج کر سمجھ لیجیے 5:07 پر، تو اب اس کے بعد سے سورج کے پورا نکلنے تک، فجر کب ختم ہوتی؟ سورج کے جب نکلنا شروع ہو جاتا پہلا اوپری حصہ، فجر کا وقت ختم ہوا، سورج نکلنے کو 20 سے 22 منٹ لیتا ہے ہمارے علاقے میں. ہر علاقے میں اس کی الگ الگ تعداد ہے دنیا گھومنے کے اعتبار سے. 20 سے 22 منٹ میں نکل جاتا ہے. تو مطلب اب اگر ہم کو نافل پڑھنا ہے تو 20 سے 22 منٹ، 6:07 کے بعد 22 منٹ 20 منٹ ایڈ کر لیجیے اس کے اندر، ٹھیک. تو یہ وقت میں نفل نہیں ہوں گی. کون سا وقت؟ سورج نکلنے سے لے کر پورا نکلنے تک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج جو ہے شیطانوں کے سینگ کے بیچ میں ہوتا ہے. واللہ عالم اب کیا سینگ ہے، کیسے ہوتے ہوں گے، بہرحال یہ اللہ جانتا ہے، لیکن شیطان کو سینگ ہے، یاد رکھیں 2 سینگ ہیں. تو سورج جب اس کے سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے آپ نے فرمایا، اور آپ نے کہا کہ اس وقت سورج کی عبادت کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں جب سورج نکلتا ہے سجدے کرتے ہیں. اس وقت سورج کی عبادت کرنے والے اس کا سجدہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت سجدہ مت کرو. تو یہ وقت نماز نہیں ہوں گی نفل. ایک وقت آپ کو پتا چل گیا. دوسرا وقت جب نفل نہیں ہوں گی وہ ہے جب سورج بیچ میں آ جائے، بالکل بیچ میں، نہ میرا سایہ ادھر پڑے نہ ادھر پڑے، نہ چیزوں کا سایہ ادھر پڑے نہ ادھر پڑے، سینٹر میں جو اس کو بولتے ہیں زوال. یہ طلوع آفتاب ہوا، نماز اس وقت نہیں پڑھیں گے پورا نکلنے تک. یہ ہوا زوال، بیچ میں جب سورج آ جاتا ہے نہ چھاؤں ادھر پڑتی ہے نہ ادھر پڑتی. یہ روز وقت بدلتا ہے، یاد رکھیے. ہمارے علاقے میں یہ 11:35 سے لے کر 12:35 تک چلتا ہے. مطلب سردی اور گرمی کے حساب سے اس کا ٹائم بدلتا ہے، روز الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ وقت آپ نے، اور یہ بہت کم وقت ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی 1-2 گھنٹہ نہیں لگتا ہے، بمشکل یہ 3 یا 4 منٹ لیتا ہے بس. سورج 4 منٹ میں جھک جاتا ہے اور چھاؤں ادھر یا ادھر پڑنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک. تو اس وقت آپ جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک. یہ دوسرا وقت ہوا. تیسرا وقت سورج جب غروب ہونا شروع ہو جائے، جب تک پورا غروب نہ ہو جائے، اور سورج غروب جب ہونا شروع ہوتا ہے تو تقریباً 20 منٹ لیتا ہے پورا غروب ہونے کے لیے. اور ہر علاقے میں اس کی تعداد بدلتی جائیں گی غروب ہونے کے اعتبار سے. تو اگر ڈوبنا شروع ہو جائے، آپ نے دیکھ لیا سورج ڈوب رہا، تو اب نماز نہیں ہوگی کب تک؟ پورا ڈوبنے تک. اب بس یہ 3 اوقات ہے جب آپ نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے، ٹھیک. نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے. اس میں مستثنا صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے حرم. مسجد حرام اس معاملے میں مستثنا ہے. وہاں کوئی زوال اور کوئی طلوع اور کوئی اس کا وہ نہیں، بالخصوص زوال کا اس کے اندر کوئی حد نہیں، یاد رکھی. حرم کے اندر زوال کی کوئی وہ نہیں، ورنہ بہت سے لوگ حرم میں انتظار کرتے ہیں زوال ہے کہ آپ نے طواف کیا اب نماز پڑھنا ہے پڑھ لیجئے. وہاں زوال کی اور اس کا حد نہیں ہے، یاد رکھیے. حرم کی حد تک صرف یہ مخصوص ہے. حرم سے مراد جو ہے مسجد حرم، یاد رکھیے. اس حد تک، مکے کے دوسری مساجد نہیں، صرف حرم کی حد تک یہ چیز مخصوص، مطلب رعایت ہے کہ وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یاد. لیکن عام حالات میں آپ نہیں، اس لیے کہ حرم میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنے کا شک بھی ہو، تو وہاں خدشہ نہیں ہے. لیکن دوسرے علاقوں میں ڈر ہے، دوسرے علاقوں میں ڈر ہے حرم، ٹھیک، حرم کو چھوڑ کر، ٹھیک. تو حرم کے اندر یہ معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے عام اس میں معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو اب ہم کو کرنا ہے نوافل کے اندر؟ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے کچھ اعمال جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بات ایک بہرحال غلط فہمی کا پہلے ازالہ کر دوں اس سے پہلے کہ میں نوافل کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں، کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو مغرب پڑھی 3 رکعت، پھر 2 رکعت موقعہ پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اچانک، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو بہت سی بار یہ شک ہوتا ہے کہ بیمار تو نہیں بیچارے، یہ پتہ نہیں بیٹھ گئے اچانک. تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بیٹھ کر نفل کو پڑھنا چاہیے اور باقی نمازوں کو کھڑے رہ کر. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہمارے اعمال کو مکمل آدھا کر دیتی ہے. حرام نہیں ہے لیکن اعمال کو آدھا کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے رہ کر نماز کا جو ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر وہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے، اور لیٹ کر وہ ثواب اس کا بھی آدھا ہو جاتا ہے. مطلب کھڑے رہ کر مثال کے طور پر 100 نیکیاں مل رہی، مثال دے رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے الفاظ، مثال کے طور پر 100 نیکیاں مل رہی ہیں، تو بیٹھ کر ملیں گی 50 اور لیٹ کر ملیں گی 25. تو آپ نے فرمایا کھڑے رہ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے بیٹھ کر اس کا آدھا ثواب، اور لیٹنے والی نماز بیٹھنے کا آدھا ثواب. تو خواہ کیوں ضائع کر رہے ہیں اپنے اعمال کو ہم بیٹھ کر؟ ٹھیک، صرف اور صرف، ہاں یہ الگ بات ہے کوئی آدمی بوڑھا ہو، کمزور ہو، ضعیف اور بیمار ہو،
جو کہ بس فرض نمازوں کی حد تک طاقت اور سکت رکھتا ہے کہ کھڑے رہوں، اس کے بعد اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دیتے، صحت ساتھ نہیں دیتی، اس کو اجازت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور لگتا ہے کہ 2 رکعت میں کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہوں، تو میں کہوں گا 2 کھڑے رہ کر پڑھے۔ لگتا ہے 1 پڑھ سکتا ہوں اور بعد میں طاقت نہیں ہوگی تو بیٹھ کے پڑھوں گا، تو کم از کم 1 پڑھے۔ لیکن بس بہت سے نوجوان بھی ہیں بس نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے کیوں؟ تو وہ نفل ہے۔ یاد رکھیے، غلط فہمی نکال دیجیے اس کو ذہنوں سے کہ نفل نماز اللہ کے رسول نے پڑھی تھی ایک بار، وہ آپ بیمار تھے، لیکن آپ اس بیماری کی ایک شکل لے کے زندگی پر اس کو اپنا لیں گے؟ نہیں، وہ بیماری کی آپ کی مخصوص ایک حالت تھی، ٹھیک ہے؟ تو کمزور، بوڑھے، بیمار لوگ، ان کے لیے ابھی بھی ہے، یا ایسی جگہ جہاں آپ کھڑے نہ رہ سکیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں سفر کر رہے اور اوپر بیٹھے برتھ، آپ تھوڑی کھڑے رہ سکتے نماز، تو یہ الگ شکل ہے، لیکن ثواب تو آدھا ہوا پھر بھی۔ لیکن انشاءاللہ اگر نیت کی کھڑے رہ کر پڑھنے کی تو انشاءاللہ نیت کا اجر تو مل ہی جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک؟ تو یہ ایک مخصوص حالات ہے، لیکن عام حالات میں آپ بولیں گے نہیں میں بالکل بیٹھ کر نہیں، نفل کی غلط فہمی نکال۔ دوسرا ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دیتا ہوں آج۔ عورتیں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی نماز بیٹھ کر ہوتی ہے اور مردوں کی نماز کھڑ رہ کے، تو عورتیں پوری نماز بیٹھ کر پڑھتی، سبحان اللہ، ان کو ہر نماز کا آدھا ہی ثواب ملتا ہے پھر۔ اب بہت سی اور عورتیں بولیں یہ تو کیا نیا ایک دم آپ نے شوشہ چھوڑ دی لا کر کہ عورتیں کھڑے رہ کر نماز پڑھیں۔ عورتیں بھی کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھیں گی، سوائے اس حالت کے کہ مجبور ہو، بیمار ہو، یا پھر پردے کا مسئلہ ہو کہ کوئی دیکھ لے، تب وہ بیٹھ کر پڑھیں گی، ورنہ عام حالت میں وہ کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھیں گی، یاد رکھ لیجئے۔ تو عورتیں بہت سی بار اس معاملے میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، کتابوں میں پتہ نہیں کون کون سی پڑھ لیتی ہے، نماز بیٹھ کر پڑھو، بس ہر نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں۔ مرد تو صرف نفل پڑھتے ہیں، عورتیں سبھی نماز۔ یاد رکھ لیجئے، آپ نے خام و خواہ اپنے ثواب کو آج تک آدھا کر دیا پورا، کہ تو کھڑے رہ کر جو اجر ہے بیٹھ کر آدھا اور لیٹ کر اس کا آدھا ہے۔ تو عورتیں بھی کھڑے رہ کر پڑھے، سوائے مخصوص حالت کے، مجبوری میں، یا ڈر ہو کوئی دیکھ لے، یا بیمار ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، یاد رکھیں۔